دوستوں ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہ نیوز چینلوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ میں ان کی کیلیفورنیا میں کس طریقے سے آگ بہت تیزی کے ساتھ بھڑک گئی ہے اور بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور تمام میڈیا رپورٹوں کے حساب سے 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ گھروں کو آگ نے جلا ڈالا ہے، اور جنگل سے بھڑکی آگ یہ کس طرح سے شہر کو جلا رہی ہے۔ تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مانا کہ غزہ میں امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، بالکل ظلم کیا، اللہ ان کو سزا دے گا، لیکن ہمیں کہیں کی بربادی سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا شعور نہیں۔ ہمیں کچھ عالموں کی تقریریں ہیں جن پر بھی ہم آپ کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، ان عالموں کی تقریریں آپ کو ہم ایک ایک کر کے سنائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے، جو ظالم کے ساتھ رہتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت خود دیتا ہے۔ ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ مولانا غلام رضا قادری صاحب ایک ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سنیں پہلے، پھر اس کے بعد اگلے عالم کو سناؤں گا۔ اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو اس کا ہاتھ کون روک لے گا؟ بالکل، کس کی طاقت ہے؟ کون سی ایسی حکومت بنی ہے جو اللہ کے دست قدرت کو روک لے؟ بتائیں مجھے۔ بے شک اس نے 50 کوئنٹل کے ہاتھی سے 50 گرام کے ابابیل کو لڑوا دیا۔ کیا بات ہے! خانہ کعبہ پہ ابابیلوں کے حملے 30 میں پارا آپ پڑھو علم ترا کئی مفعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی آئے تھے اس کو پوری پڑھیں آپ، مٹانے کے، اور اللہ کہہ رہا میں نے ایسا لڑوایا انہیں کھائی ہوئی کھیتیوں کی طرح کر دیا۔ کیا بات ہے! واہ! چھوٹی چڑیا ہوتی ہے ابابیل، ابابیل چڑیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی ڈھونڈ رہ جاتی ہے نا، اللہ نے ایسا کر دیا۔ مقابلہ کس سے ہے؟ 50 گرام کا پرندہ 50 کوئنٹل کے ہاتھی سے۔ ارے اللہ یہی تو کرتا ہے۔ تو ابھی آپ نے کہا، کہنے کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی بہت چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے نیست نابود کر سکتا ہے، جیسا کہ بہت پہلے جس پر کہ ہمارے 30ویں پارے میں سورہ بھی نازل ہوئی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے تو اللہ نے حفاظت کی اپنے گھر کی، اور بہت چھوٹی چڑیا ابابیل ہوتی ہے، ان کے چونچ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے کنکریاں برسائی، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر اس طریقے سے ہو گیا جیسے کہ کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، اس طریقے سے ہو گیا۔ تو اب یہ جناب مفتی مکرم صاحب ہیں، اور ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی اپنے خیالوں کا اظہار کر رہے ہیں اس امریکہ میں لگی ہوئی آگ کے اوپر۔ ان کے کیا خیال ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جو آگ برساتے تھے سارے میں آگ برساتے تھے، بالکل بھائی، لگ گئی، اب انہی کے ہاں آگ لگ گئی۔ امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگی، پھر کیلیفورنیا میں آگ آ گئی، پھر لاس اینجلس میں آگ آ گئی، پھر اور آگ آ گئی۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ $50 ارب سے زیادہ کا نقصان ہے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی اور دوسرے سادھنوں کی کمی پڑ گئی، پولوشن ہو گیا سب جگہ، پورے شہر میں ہر جگہ پر پولوشن ہو گیا، آب و ہوا بہت خراب ہو گئی، اور ابھی یہ چل ہی رہا ہے۔ میں فوٹو دیکھ رہا تھا غزہ کے اندر جس طرح سے تباہی مچی ہے، فوٹو دکھا رہے تھے وہ کہ دیکھیے 2 فوٹو ہیں، یہ غزہ کا فوٹو ہے اور یہ امریکہ کا فوٹو ہے جہاں پر آگ لگی تھی، ایک جیسا بالکل خاک۔ خوشی نہیں، ہمیں افسوس ہے، ہمیں غم ہے، ہم خوش نہیں ہو رہے۔ امریکہ میں آگ لگی، میں کوئی اس میں خوش نہیں ہوں، افسوس ہے مجھے، رنج ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مفتی مکرم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ آپ بہت طاقت والے ہیں لیکن مظلوم پر ظلم نہیں کریں، اور جو یہ عذاب ہے امریکہ پر آگ کا اور نقصان ہو رہا ہے تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں کہ ہم اس سے خوش ہوں۔ اور وہی مفتی مکرم صاحب نے کہا کہ ہمیں اس سے خوشی نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہے، کیونکہ وہاں بھی تو بے گناہ لوگ ہی کا نقصان ہو رہا ہے اور ان کی جان و مال کا نقصان ہوا ہے۔
تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. تو یہ تو ہمارا اسلام ہے اور ہماری تعلیم ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا سالان اظہری صاحب اپنی تقریر میں ایک تھوڑا اشارہ کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ وہ کھل کر کے تو نہیں بول رہے ہیں لیکن تھوڑا اشارہ کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. وقت کا سپر پاور جس کے پاس پیٹروٹ میزائل کی کوئی کمی نہیں، جو پوری دنیا میں دادا گیری کرنے میں مشہور ہے، امریکہ سے لے کر یورپ اور نہ جانے کتنے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں. کیا کبھی آپ یہ نہیں سوچتے ہیں ہماری آنکھیں تو بہتی ہیں، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے علاقے کے مہینے بھر 40 دن سے جنگ کر کے تباہ کر ڈالا، بم بارود سے پورے شہر کو راکھ کر ڈالا. لیکن میرے عزیزوں، میری اس گفتگو کو یاد رکھنا، چند دن آئیں گے پھر دیکھنا آپ انہی غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے امریکہ میں یہ قدرتی طور پر آگ لگی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لوگوں نے اکثر اس کو غزہ میں ہوئے ظلم سے جوڑ کر کے دیکھا ہے. فی الحال جو ظالم ہوتا ہے اس کو سزا تو اللہ دیتا ہے، لیکن جب ہم کہیں پر بھی کسی طریقے کی اس طریقے کی پراکرتک آبدہ آتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بے گناہ لوگوں کو سزا ملتی ہے اور بے گناہ لوگوں کے گھر جلتے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. تو ہم یہی پرارتھنا کریں گے کہ امریکہ کے آگ جلد جلدی بجھ سکے اور جس سے کہ وہاں کے لوگوں کو راحت ملے. اور وہاں کی حکومت کو اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ ان کو مظلوموں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اپنی رائے لکھیں. یہ صرف ویڈیو میں نے آپ کی انفارمیشن کے لیے بنایا ہے. اس میں جو کلپس ہیں وہ ہم نے تمام سوشل میڈیا سے لیا ہے. ان سب کے ہم بہت شکر گزار ہیں جن کی ہم نے کلپ یوز کی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.